بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بلال وہ ایک نام جو اس کی سوچ کی پتھریلی زمین پر پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح نقش ہے، وہ نام جسے وہ اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کی زبان کا کل اثاثہ ہے۔ وہ ایک ہی ورد جھپتی ہے، صبح ہو یا شام، بہار ہو یا خزاں، اس کے ہونٹوں پر وہی ایک نام ہے، باقی سب کچھ وہ بھول چکی ہے۔ قحط کے دنوں میں میلوں دور تک پھیلے ہوئے ریگستان میں پانی کے آخری کنویں سے جیسے زندگی کو امید وابستہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ نام اس کی زندگی میں پانی کا آخری کنواں ہے جس سے اس کی زندگی سیراب ہوتی ہے۔ جس نام کا مطلب وہ پوچھا کرتی تھی اب اسی کا وظیفہ کرتی ہے، اور وہ نام ہے بلال۔ وہ جو رنگ و نور کی دنیا میں رہتی تھی، وہ جو رنگوں کو رنگین کر دیتی، جسے اپنے حسن پر ناز تھا اور اپنے حسب و نسب پر فخر تھا، اپنی دولت پر اتراتی پھرتی تھی، چاند سا چہرہ تھا مگر اس میں تپش سورج جیسی، علم واجبی تھا اور دانش واجبی سے بھی کم، جاذب نظر اتنی کہ نظر اس کے حضور مؤدب کھڑی رہتی، اس کی دل فریبی دیکھ کر اکثر دل فریب کھا جاتے۔ خوشبو کی دل دادا تھی، خوشبو کی دکان میں جاتی تو اپنی خوشبو چھوڑ آتی، اس کا پہناوا دیکھ کر لڑکیاں نقل کرتیں، اس کی وارڈروب کپڑوں سے فل تھی، ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کی بوتلوں کا قبضہ تھا، جوتوں کا شمار کرنا مشکل تھا، اس کا کمرہ تتلی سے زیادہ رنگین تھا، لبرل سوچ کی وہ مالک تھی، اختصار جس کے پاس سے نہیں گزرا تھا، لیونگ سٹینڈرڈ اپر کلاس والا، پارٹیز میں جانا، ڈرنکس انجوائے کرنا، فیشن شوز، ایگزیبیشن اور کنسرٹ جس کی زندگی تھے۔ پھر اس کی زندگی میں ایک تلاطم آیا، یکایک سب کچھ بدل گیا، ان سب نعمتوں سے اس کی الیک سلیک ختم ہو گئی۔ اب 12x14 کا کمرہ اس کا مقدر ہے اور یہی اس کی دنیا۔ ٹھٹھرتی راتوں اور پگھلتی دوپہروں میں وہ اکیلی ہے، اس کا مال و متاع اس کے کسی کام کا نہیں رہا، وہ خالی خالی نظروں سے دیواروں کو دیکھتی رہتی ہے جن کا کلر آف وائٹ ہے، سفید لباس میں ملبوس جس سنگل بیڈ پر وہ بیٹھی ہے، اس کا تکیہ اور بیڈ شیٹ بھی سفید ہیں۔ جنوبی دیوار کی جانب پشت کر کے وہ اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی، شمالی دیوار پر اٹیچ باتھ کے دروازے کے اوپر لگی ہوئی پینٹنگ کو دیکھتی رہتی ہے۔ شمالی دیوار پر باتھ روم کے ساتھ 4x6 کی کھڑکی ہے، کھڑکی کے نیچے ونڈو اے سی لگا ہوا ہے، اے سی سے پہلے بلیک لیدر کا لباس پہنے ایک صوفہ پڑا ہوا ہے، بیڈ کے دائیں ہاتھ کمرے کا داخلی دروازہ اور بائیں ہاتھ ایک سائڈ ٹیبل پڑا ہوا ہے، ایک ٹیوب لائٹ اور ایک سفید پنکھا ہے، کھڑکی پر لگے پردوں کا رنگ بھی آف وائٹ ہے۔ اس کمرے میں اگر کچھ رنگ ہیں بھی تو وہ اس پینٹنگ میں قید ہیں جس سے اس کی نظریں نہیں ہٹتی ہیں۔ وہ پینٹنگ رنگین تو ضرور ہے مگر تلاطم خیز موجوں میں پھنسی ہوئی ناؤ جس کا ماجی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، اور وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ تن تنہا ماجی کے بغیر بقا کی جنگ لڑنا ناممکن سا ہے، یہ اس پینٹنگ کا مضمون کیپشن ہے۔ یہ 20 کمروں کا وارڈ ہے، آمنے سامنے، بیچ میں کوریڈور ہے، مغرب کی طرف شروع میں کمرہ نمبر 1 اور 20 آمنے سامنے ہیں، اور کوریڈور کے آخری میں مشرق کی طرف کمرہ نمبر 10 اور 11 آمنے سامنے ہیں۔ کوریڈور کے آخری میں مشرقی دیوار کے ساتھ 8x10 کی ایک بڑی کھڑکی لگی ہوئی ہے، وہ کمرہ نمبر 11 کی ملکہ ہے۔ اس کی سلطنت میں سورج کی کرنوں کا داخلہ منع ہے، دوسرے تیسرے دن سورج کی کرنیں اس کے دیدار سے فیضیاب ہوتیں جب وہ صبح 10 بجے کے آس پاس کوریڈور میں تشریف لاتی ہے۔ کوریڈور میں لگی ہوئی کھڑکی کی دوسری طرف 2 کنال کا خالی پلاٹ ہے جہاں جنگلی گھاس کا بسیرا ہے، ایک بڑا بوڑھا پیپل کا درخت 2 کنال کے پلاٹ کا راجا ہے، اور نیم کا درخت اس کا وزیر، اور امرود کے کئی چھوٹے درخت اس کے سپاہی ہیں۔ پلاٹ کے دوسری طرف سرکاری ہسپتال کا کچن ہے جہاں سے کھانوں کی خوشبو ہوا کے پروں پر سوار ہو کر اس تک پہنچتی ہے۔ جب وہ کوریڈور میں کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، پیپل کا درخت ایک موسیقار کا احساس لیے ہوئے اس کے سامنے کھڑا ہے جو ہلکے سے ہوا کے جھونکے پر اس کو جھوم کر دکھا دیتا ہے، جبکہ نیم اور امرود کے درخت اس ہوا کے جھونکے کو محسوس نہیں کر پاتے۔ سورج کی کرنیں پتوں سے لڑتی جھگڑتی اور لوہے کی جالیوں سے بچتی بچھاتی اس کے رخساروں کا بوسہ لیتی ہیں۔ وہ کمرہ نمبر 11 کے سامنے کھڑی ہے، ایک کے ساتھ ایک کھڑا ہو تو 11 بنتا ہے، جسے وہ 2 کہتی تھی۔ 11 تو اسے اب بھی یاد نہیں، ہاں البتہ 11 کہنے والے کا نام یاد ہے، بلال، بلال، بلال۔ ڈاکٹر ہاجرہ نیازی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، عمر 50 سال کے آس پاس، اس ہسپتال میں تقریباً 20 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں۔ عورت زندگی میں تقریباً 25 بہاریں دیکھ چکی ہے، اس کی گود میں
1.5-2 माह का बच्चा है। उसके चेहरे पर परेशानी का पड़ाव है। मर्द कुछ हद तक मुतमईन है। अपने सामने पड़ी रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर हाजरा नियाजी ने कहा, पहले से काफी बेहतर है, अब मेडिसिन खा लेती है। और खाना? औरत यकलख्त बोली। उसका पूछना फिक्रमंदी जाहिर कर रहा था। पास बैठे मर्द ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगी। उसने अपनी तरफ से तशफ़ी देने की पूरी कोशिश की। देखो बेटा, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर हाजरा ने निहायत शगुफ्तगी से कहा। इतने में ऑफिस बॉय चाय लेकर आ गया। उसने चाय कमरे के कोने में पड़े सोफा सेट के सामने सेंटर टेबल पर रख दी। मैडम चाय। ट्रे मेज पर रखकर उसने कहा, तुम जाओ, मैं बना लूंगी। डॉक्टर हाजरा ने जवाब दिया, आओ चाय पियो। अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा और सोफे पर बैठकर चाय बनाने में मसरूफ हो गई। औरत ने अपने अश्कों को पलकों की दहलीज पर जबरदस्ती रोका हुआ था। मर्द ने उसे बाजू से पकड़ा और आंखों से उठने का इशारा किया। वो दोनों उठे और डॉक्टर हाजरा के सामने बैठ गए। उनके बीच में सेंटर टेबल पड़ा हुआ था जिस पर चाय वाली ट्रे पड़ी थी। डॉक्टर हाजरा ने चाय का कप औरत की तरफ बढ़ा दिया। मर्द ने खुद अपना कप उठा लिया। चाय का सिप लेते हुए डॉक्टर ने कहा, रियलिटी ये है कि चांस तो है मगर बहुत कम। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मिरेकल करने वाली जात वो है। औरत की बॉडी लैंग्वेज एक हारे हुए खिलाड़ी की मानिंद थी जो मैच खत्म होने से पहले ही हार मान चुका हो। मैं इन सब बातों में भूल ही गई। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर हाजरा नियाजी ने दानाई से मौजू तब्दील कर दिया। औरत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे वक्ती तौर पर उसके जख्मों पर मरहम रख दिया गया हो और उसके गम का मदावा कर दिया गया हो। क्या नाम रखा बेटे का? बगैर तवक्कुफ के डॉक्टर हाजरा ने पूछा। बिलाल मोहसिन। मर्द ने तफाखुर से जवाब दिया। डॉक्टर हाजरा नियाजी ने हैरानी से उन दोनों की तरफ देखा और आहिस्तगी से कहा, फिर से बिलाल? सूरज के बेदार होने से पहले फजर के वक्त जब चांद अपने बिस्तर पर जाकर लेट चुका था, सर्दियों की धुंध सूरज से दस्तोगरेबा होने के लिए तैयार बैठी थी। कमरे में बड़ी पुरसुकून खामोशी थी। वॉल क्लॉक दिन के जागते ही और रात के सोते ही अपनी आवाज से महरूम हो गया था। पुरानी वजह का एक सिंगल बेड और उसके सामने दीवार के साथ एक दीवान उसका हम उम्र पड़ा था। दीवान के पड़ोस में राइटिंग टेबल अपनी साथी कुर्सी के साथ जलवा अफरोज थी। बेड के बाएं जानिब दीवार के साथ लासानी और लकड़ी की बनी हुई एक वार्डरोब थी और इससे पहले बेड के साथ किताबों का एक खूबसूरत आशियाना था जहां मुख्तलिफ मौज़ूआत की सैकड़ों किताबें महफूज जिंदगी गुजार रही थीं। इन किताबों को देखकर कारी की नफासत और ज़ौक़ का अंदाजा होता था। कमरे का दाखिली दरवाजा जो कि मगरिब की तरफ था, दाएं हाथ अटैच बाथरूम था जिसका दरवाजा दाखिली दरवाजे के साथ था। बाएं हाथ एक दीवार थी जिसकी अंदर वाली साइड में सिंक लगा था। छोटे से कॉरिडोर से गुजरते हुए बाएं हाथ ओपन किचन था। इस किचन की जनता कम है। एक छोटा सा फ्रिज, सैंडविच मेकर, इलेक्ट्रिक केटल और चंद चीनी की प्लेट्स और क्रिस्टल के गिलास और एक जग और 4 बड़े खूबसूरत मग और कुछ चम्मच हैं। ओवन और चूल्हे को कैसे भूल सकते हैं। दीवान के साथ जाए नमाज पर बंदा अपने अल्लाह के सामने फजर का आखिरी सजदा अदा कर रहा है। दरवाजा खुलता है और गुलशेर खान की नजर सजदे से उठते हुए जाजिबे नजर चेहरे पर पड़ती है। वो राइटिंग टेबल वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सलाम फेरते ही गुलशेर खान बोल उठे, माशा अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम खान साहिब। नमाजी ने जाए नमाज लपेटते हुए कहा और उसे दीवान के बाजू पर रख दिया। गुलशेर खान यकायक बोले, वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, कैसे हो बिलाल बेटा? अल्लाह का शुक्र है, बिलाल अहमद ने जवाब दिया जो कि नमाज से फारिग हो चुका था। आपके लिए चाय बनाऊं? बिलाल ने कहा। तौबा तौबा, तुम्हारी चाय तुम ही पी सकते हो, हम दूध वाला चाय पीता है, गुलशेर ने जवाब दिया। बिलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आप कैसे तशरीफ लाए, कुछ काम था? बिलाल ने शाइस्तगी से पूछा। बड़े साहिब आ गए हैं, मैं बताने के लिए आया था, गुलशेर खान ने जवाब दिया। ठीक 9 बजे नाश्ता है, जाते हुए कहा। जी ठीक है, बिलाल ने हौले से जवाब दिया। गुलशेर खान के जाने के बाद बिलाल किसी गहरी सोच में गुम हो गया। थोड़ी देर बाद वो सोचों के सफर से वापस लौटा तो उसकी नजर वॉल क्लॉक पर पड़ी जो अब खामोशी से अपना काम कर रहा था। देर हो गई, उसने खुद से कहा और जल्दी से ट्रैक सूट पहना और मलमल का कुर्ता, लट्ठे का पैजामा उतार कर वॉशिंग मशीन में डाल दिया जो कि बड़े से बाथरूम के एक कोने में पड़ी थी और खुद जॉगिंग के लिए चला गया। कमरे में गैस हीटर की वजह से अच्छी खासी हरारत मौजूद थी। जहां आरा बेगम हाथ में तस्बीह लिए तौबा इस्तगफार में मसरूफ थीं। दरवाजा खुलता है। माजी आदाब, अंदर आते हुए जमाल रंधावा ने कहा। जहां आरा बेगम की आंखें रोशन हो जाती हैं, वह अपनी मूविंग चेयर से उठने की कोशिश करती हैं। आप तशरीफ रखें माजी। जमाल रंधावा आगे बढ़कर गले मिलता है और माँ के कदमों में कारपीट पर कुशन के ऊपर बैठ जाता है। मेरा बच्चा, हौले हौले बालों और मुंह पर प्यार करते हुए जहां आरा बेगम ने कहा। कब आए?
جمال رندھاوا نے ہاتھ چومتے ہوئے جواب دیا، تھوڑی دیر پہلے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا، کافی دن لگا دیے اس بار، جہاں آرا نے پوچھا۔ بس کام کچھ زیادہ تھا ماں جی۔ خیر آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ جمال نے ایک ہی سانس میں سب کچھ پوچھ لیا۔ میں گھر میں پڑی رہتی ہوں، تمہارا بیٹا اور بیوی اپنے فیکٹری کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ نوشی اور توشی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، بوتیک، جمال نے لقمہ دیا۔ ہاں بوتیک میں مصروف رہتی ہیں۔ اور بلال؟ جمال نے آنکھوں سے سوال کیا۔ وہ عشاء کے بعد آ کر میری خدمت گزاری کرتا ہے اور صبح جانے سے پہلے سلام کرنے آتا ہے۔ جہاں آرا بیگم نے تفصیل سے اپنے بیٹے جمال رندھاوا کو جواب دیا۔ بلال جاگنگ کر کے اپنے کمرے میں واپس لوٹتا ہے تو سورج کی کرنیں دھند کو کھا جاتی ہیں۔ وہ کمرے کے پردے ہٹاتا ہے تو کرنیں اس کا چہرہ چوم لیتی ہیں۔ سامنے ٹیرس کا شیشے والا دروازہ کھول کر وہ گملوں میں لگے ہوئے پودوں، رات کی رانی، سرخ گلاب، موتیا اور دن کا راجا سے ملتا ہے، جو مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ رات کی رانی کی خوشبو اب بھی فضا میں موجود ہے۔ تمام پودوں کے پھولوں کا بازار حسن سجا ہوا ہے۔ پھولوں کے چہروں پر ہلکا ہلکا تبسم ہے، جن کو دیکھ کر پیام حیات کا احساس ہوتا ہے۔ اب باری چھت پر جانے کی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ کر داخلی دروازے کے ساتھ اوپر جاتی سیڑھیوں پر چلتا ہوا اپنے کمرے کی چھت پر پہنچ جاتا ہے، جہاں جمالیات کی ایک الگ دنیا آباد ہے۔ ایک طرف پودوں کا گرین ہاؤس اور دوسری طرف پرندوں کا ایئرپورٹ ہے۔ چھت کے مشرقی حصے پر بڑے بڑے گملوں کا قبضہ ہے، جن کے اندر پودینہ، ہری مرچ، دھنیا کے پودوں کا جمع غفیر ہے۔ یہ سارے پودے بلال کی محنت کا ثمر ہیں۔ یہ گرین ہاؤس ہے، بلال کا گرین ہاؤس ہے۔ چھت کے مغربی حصے پر پرندوں کا مسافر خانہ ہے۔ پرندوں کی خاطر مدارت کے لیے مختلف اقسام کا دانہ اور پانی میسر ہے، جو کہ چھوٹی بڑی مٹی کی کنالیوں میں رکھا گیا ہے۔ اکثر مسافر پرندے اس دسترخوان سے پانی پینا اور دانہ چننا عین سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بلال کا دسترخوان ہے۔ بلال کا یہ معمول تقریباً 14 سال سے ہے۔ وہ ہر روز ان کنالیوں میں دانہ اور پانی ڈالتا ہے اور ہفتے میں ایک بار ان کی صفائی کرتا ہے۔ یہ 2 کنال کا خوبصورت بنگلہ ڈیفینس میں واقع ہے، جو کہ اب جمال رندھاوا کی ملکیت ہے۔ چودھری ارشاد رندھاوا نے کئی سال پہلے اپنے دونوں بچوں جمال اور جمیلہ کے لیے 2 پلاٹ خریدے، جن پر باہمی مشاورت سے یہ خوبصورت بنگلہ تعمیر کیا گیا۔ جمال کے پلاٹ پر یہ بنگلہ بنایا گیا اور ساتھ دوسرے پلاٹ پر ایک خوبصورت چھوٹا سا ڈبل یونٹ تعمیر کیا گیا، جس کو ڈیزائن خود جمیلہ رندھاوا نے کیا تھا۔ اب یہ ایک ہی گھر کا حصہ ہے۔ بنگلے کے سامنے گھر کا خوبصورت لان ہے اور پچھلی سائڈ پر سرونٹ کوارٹرز ہیں۔ ڈبل یونٹ کے سامنے اب گاڑیوں کا پورچ ہے اور اس سے پہلے گھر کا مین گیٹ ہے۔ مین گیٹ کے ساتھ بائیں جانب سیکیورٹی گارڈ کا روم ہے۔ یہ بنگلہ جدید فن تعمیر کا ایک دلکش نمونہ ہے۔ بنگلے کے بیرونی حصے پر سرخ گٹکا لگا ہوا ہے، جیسے کوئی دلہن سرخ عروسی لباس پہن کر بیٹھی ہو۔ یہ رندھاوا ہاؤس ہے۔ بڑے سے ڈائننگ ہال میں جمال رندھاوا بڑے سے ڈائننگ ٹیبل پر اخبار پڑھنے میں مصروف تھے۔ باجی غفوراں اور شاہد محمود سکھیرہ کچن میں ناشتہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہال کے عقب میں ایک بڑا دلکش کچن واقع ہے۔ اوے شاہد، آج تو بلال بھی ناشتے کے لیے آئے گا، باجی غفورہ نے کہا، جو کہ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ یس بیجی، شاہد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اوے فرنگیوں کی اولاد، تجھے کتنی بار سمجھایا ہے، یا باجی بول، نہیں تو سیدھا غفورہ کہہ لے، یہ بیجی مت کہا کر۔ باجی غفورہ نے بائیں ہاتھ کو اپنی کمر پر رکھتے ہوئے دائیں ہاتھ سے شاہد محمود کی گردن پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ ہاتھ چالاکی مت کیا کر باجی غفورہ، تجھے کتنی بار کہا ہے۔ چڑھ کر تیور دکھاتے ہوئے شاہد محمود سکھیرہ نے تلخ جواب دیا، تیری ماں جیسی ہوں، تجھے اپنے بچوں کی طرح چوما چاٹا ہے، اتنا بھی حق نہیں ہے میرا۔ بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کا جواب دیا۔ چل پھر کوئی گل نہیں، پنجابی فلموں کے ہیرو کی طرح شاہد نے کہا، تینوں ست خون معاف بیجی، خون تو ایک بھی معاف نہیں ہوتا شاہد۔ لمبی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے باجی غفورہ بول اٹھی، جیسے کوئی زخم ہرے ہو گئے ہوں اس کے۔ 9 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب بلال ڈائننگ ہال میں داخل ہوتا ہے۔ السلام علیکم مامو جان، بلال نے شائستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ وال کلاک دیکھتے ہوئے، ٹائم کی پابندی کوئی تم سے سیکھے بلال صاحب، گلے لگا کر بلال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا۔ اتنے میں جہاں آرا بیگم بھی تشریف لے آتی ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف میں محفل سج جاتی ہے۔ جمال کے دائیں ہاتھ جمال کی بیوی ناہید جمال اور ایک کرسی چھوڑ کر اس کی دونوں بیٹیاں نسیم اور تسلیم یعنی نوشی اور توشی براجمان ہیں۔ بائیں ہاتھ ایک کرسی خالی ہے جس پر سب کی نظریں ہیں۔ اس گھر کا ولی عہد شعیب جمال عرف شابی، جمال کا اکلوتا اور بڑا بیٹا۔ جمال لیڈر آف دا ہاؤس ہے۔ اس کے بالکل سامنے اس کی ماں جہاں آرا بیگم تشریف فرما ہے۔ جہاں آرا بیگم کے دائیں ہاتھ ان کا نواسا بلال احمد بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے۔ انتہائی سادہ ناشتہ، 2 براؤن بریڈ کے سلائس، ایک انڈے کی سفیدی اور چائے کا پھیکا کپ۔ جمال رندھاوا خاموشی توڑتے ہوئے ناہید جمال سے مخاطب ہوتے ہیں۔ شعیب صاحب کہاں ہیں؟ چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا،
ناہید نے ابرو چڑھاتے ہوئے تیکھی نظروں سے جمال کو دیکھ کر جواب دیا، شاہد شاہد۔ جمال نے روبدار آواز میں شاہد کو بلایا۔ جی سر۔ شاہد چند سیکنڈ میں پاس کھڑا عرض کر رہا تھا، شعیب صاحب کو بلا کر لاؤ۔ جمال نے دھیرے سے حکم دیا۔ شاہد محمود کے جانے سے پہلے آواز آئی، ہیلو ڈیڈ، ہیلو ایوری بڈی۔ شعیب جمال آ چکا تھا۔ بیٹا آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے تبسم بھرے لہجے میں کہا، جو کہ ان کے بائیں ہاتھ خالی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔